کوئری یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے، یہاں یہ جو فلسطینیوں کو جو اس وقت اتنی مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں، اس میں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بڑی خاموش ہے۔ ناظرین، وقت وہ آ چکا ہے، وہ مقام آ چکا ہے، اور خود اسرائیل اپنے اوپر یہ نوبت لے کے آیا ہے کہ اب وہ تقریباً نیست و نابود ہونے والا ہے۔ جبکہ القسام بریگیڈ نے بھی اسرائیل پر 30 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ فلسطینیوں کے حق میں کام کرنے والی تنظیموں نے عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے۔ یمن کے قریب سے اسرائیل پر ڈرون حملوں کی کوشش پینٹاگون نے ناکام بنا دی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے وہ امریکی بحری بیڑے جو اسرائیل کی مدد کے لیے آئے تھے ان پہ حملہ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی، بہت لارج سکیل جنگ کا اعلان ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو بڑی جنگ چل رہی ہے اس وقت، اس میں ان ممالک نے اپنے آپ کو بڑی حد تک، ان کا کسی کا امریکہ سے اختلاف ہے، کسی کا چائنا سے اختلاف ہے، لیکن وہ لڑائی سے اپنے آپ کو الگ رہا۔ فلپین ہو، آج سے پہلے کبھی بھی دنیا اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں اس طرح اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ آج سے پہلے چند غیرت مند مسلمان ممالک کے اندر اتنا جذبہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا، اور مجھے حیرانی پتہ کس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے یا فلسطینیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، ان کی جانیں بچانے کے لیے وہ مسلم ملک سامنے آ رہے ہیں جو قدرے کمزور نظر آتے تھے، جن کے بارے میں ہمارا یہ گمان تھا کہ یہ کمزور مسلم ممالک ہیں، لیکن انہوں میں چونکہ غیرت کا مادہ زیادہ تھا اس لیے وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ تیاری شروع کر دیا کہ ایک کمزور ملک جو ہے وہ امریکی بحری بیڑوں پہ حملہ کر دے۔ یہ براہ راست امریکہ پہ حملہ ہے۔ تو امریکہ پہ ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ حملہ ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ سی این این نے کہا ہے جناب کہ اس وقت حوثی باغیوں نے باقاعدہ طور پہ نیوی وارشپس، یعنی جو امریکہ کی نیوی کی جنگی جہاز جو اس کے تھے ان پہ میزائل اٹیک کر دیا ہوا ہے۔ ناظرین، کچھ کو تو انہوں نے انٹرسپٹ بھی کیا ہے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کو روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے امریکہ، لیکن اس کی ایک آدھی انہوں نے جو ہے نا وارشپ، دیکھیں یاد رکھیے گا یہ کوئی چھوٹا موٹا چلتا ہوا اڑتا ہوا جہاز نہیں ہے، پراپر بڑا بحری جہاز وارشپ، اس کا تباہ کرنا وہ بھی چند باغیوں کی طرف سے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا امریکہ پہ۔ یمن کے حوثی باغیوں کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ابھی جو میں آپ کو اگلی خبر دینے جا رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یمن کے حوثیوں نے انہوں نے ایک پریڈ ارینج کیا کل، اور اس میں انہوں نے اپنی 2000 کلومیٹر مار کرنے والے جو میزائل ہیں اس کا ڈسپلے کیا ہے، وہ دکھائے ہیں انہوں نے، کہا یہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہیں، اور یہ بہت جلد ہم حماس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین یہ خبر سن لیجئے جو ناظرین، سی این این اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یو ایس نیوی وارشپ آپریٹنگ ان دا مڈل ایسٹ intercepted multiple trajectories near the coast of Yemen on Thursday, two officials told CNN. اچھا، 2 سے 3 میزائل داغے گئے، approximately 2 to 3 missiles were intercepted. اچھا جناب، اب انہوں نے روکے، انٹرسپٹ کا مطلب روکنا، لیکن رپورٹ یہ آ رہی ہے، پریس ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ کچھ ایسے میزائل ہیں جو باقاعدہ ہٹ ہوئے ہیں، اور امریکن نیوی ایک جو ویسل ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، وہ ناکارہ ہو گئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین۔ اسی طرف دنیا بھر کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل نے مصر، اردن، مراکش، بحرین اور ترکی میں سفارتخانے خالی کر دیے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران کشیدگی میں اضافے کے بعد دنیا بھر میں مختلف مقامات پر امریکی شہریوں اور امریکی مفادات کے خلاف دہشت گرد حملوں، مظاہروں یا پرتشدد کارروائیوں کے امکانات ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری الرٹ میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیاحوں سے بھرے مقامات پر محتاط رہیں اور اپنے کوائف اسمارٹ ٹریولر انرولمنٹ پروگرام میں درج کروا دیں تاکہ ان تک معلومات پہنچانے اور ضرورت پڑنے پر انہیں تلاش کرنے میں آسانی ہو سکے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ مصر اور اسرائیل کو کہا ہے کہ غزہ میں امداد کی ترسیل کے دوران حملے نہ ہوں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان سمیت تمام ریاستوں پر زور دیتے ہیں کہ پناہ گزینوں اور ان کے ساتھ روا سلوک پر اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ ناظرین یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری بربریت کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
جس پر امریکہ اور برطانیہ سمیت مختلف ممالک میں لوگوں کی جانب سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکی یہودیوں کی جانب سے واشنگٹن میں بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل سینٹرل لندن میں بھی لاکھوں لوگوں نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملے روکنے، جنگ بندی اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو جنگوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جی سی سی کا آسیان کا پہلا جو ہے وہ اجلاس ہوا، لیکن اس میں جو عام بات یہ تھی کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عربیہ، ویسے تو کویت کے خلیفہ بھی تھے وہاں پہ اور باقی شخصیات بھی تھیں سارے، لیکن دو شخصیات ایسی تھیں، ایک شخصیت خاص طور پہ جو کہ وزیر اعظم اور ولی عہد سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان، ان کے ساتھ خاص ملاقات کی، اور وہ ہیں محمد بن زید۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جو ہے اس کو اتنے دن ہو گئے، اور افغان طالبان تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دی، جنہوں نے پوری زندگی القاعدہ ہو، چچن اپنا سینٹرل ایشین ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی پاکستان سے ہو، چائنا سے آ جائے، کہاں سے آ جائے، وہ تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے بھائی بندو ہیں، ان کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ جو ملیٹنٹس آتے ہیں پوری دنیا سے اور جن کو وہ مجاہدین کہتے تھے، اور یہ کیوں کر چینج ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہے ایسی تبدیلی جس نے بیسیکلی افغان طالبان کو خاموش کر دیا اور مجبور کر دیا کہ وہ خاموش رہیں؟ یہ ایک کویسچن ہے جس کو ظاہری بات ہے there are many people who have been trying to understand۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں خونزادہ، ان کے کوئی سوشل ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے وہ بڑے آرتھوڈاکس قسم کے پرسنالٹی ہیں، اور ان کے جو جاری کردہ فرمان اور بیانات ہیں وہ طالبان اپنے پلیٹ فارمز پر مختلف ذریعوں سے چلاتے تو رہتے ہیں، لیکن ان کو اپنا کوئی بیان نہیں ہے۔ اور آپ امیجن کر لیں، ہی از این اولڈ گائے بٹ ہی اسٹل کنٹرول سو مچ آف دی افغان طالبان۔ اور جسے کہتے ہیں نا کہ جو اخونزادہ کے سیکنڈ جو نائب ہیں وہ ملا حسن، اور ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی اس مسئلے پہ خاموش ہیں، اور ویسے تو یہ بڑے چیمپئن ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے طالبان حکومت کے، انہوں نے تھوڑی بہت اس پہ خاموشی توڑی ہے، اور سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ اور مزے کی بات ہے جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ امریکہ کو مطلوب ترین شخص میں شامل ہیں، اور لیکن افغان طالبان کیوں خاموش ہیں؟ نہ وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ تو معمولی سا بیان دے دیا۔ ایسی کیا بات ہے کہ جو افغان حکومت ہے وہ بیان دینے سے بھی گئی ہے؟ یہ ہے بیسیکلی وہ تبدیلی دوستو جس کو میں اکثر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دیٹ کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ کیسے تبدیل ہوا ہے۔ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز اب بتاتی ہے کہ جو اسلامسٹ ہیں پوری دنیا میں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس اسی ٹاپک پہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل چینجنگ کریکٹر آف پولیٹیکل اسلام، پرٹیکولرلی میں نے پاکستان کی بھی ریفرنس دیا ہوا، اور میں نے جو اس میں ڈسٹنکشن کی تھی کہ انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ اینڈ دا ملیٹنٹ اسلامسٹ، سو یہ کس طرح جو ہیں یہ چیزیں بدل رہی ہیں، انٹرنیشنل پریشر نے چیزیں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں تھوڑے دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، I wish کہ I can share it here، لیکن اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جا سکیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ So the question is کہ ایک وقت تھا کہ آپ مجاہدین کو ہوسٹ کریں گے، آپ دہشت گرد جماعتوں کو ہوسٹ کریں گے، آپ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو ہوسٹ کریں گے، آپ پوری دنیا میں وہ جو چیمپئن ہیں وہ بنیں گے۔ آپ دیکھیں نا، نہ تو مسلم ورلڈ فلسطینیوں کو ہوسٹ کرنا چاہتی ہے، نہ افغان طالبان جو دہشت گردیاں دے آئی جی سن، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، فلسطینی ہیں، مسلمان ہیں، مر رہے ہیں ادھر تو مرے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔